السلام علیکم ناظرین، یہ ویڈیو خاص ان یورپین پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو یو کے میں صرف اپنے ریلیٹیوز کو بلانے کے لیے ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت رجسٹر ہوئے تھے اور ان کا اپلائی کروانے کے بعد یا ان کو ای فیملی پرمٹ دلوانے کے بعد واپس اپنے یورپین کنٹری جا چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو میں موجود انفارمیشن اینڈ تک دیکھیے گا، کیونکہ اس انفارمیشن پر آپ اور آپ کے ریلیٹیوز جن کو آپ یو کے میں اس اسکیم کے تحت بلا چکے ہیں ان کا فیوچر اس انفارمیشن پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آپ کی لا علمی کی وجہ سے آپ اور آپ کے ریلیٹیوز کو یو کے میں ان فیوچر متاثر ہو سکتے ہیں۔ ہمارے بہت سے دوست احباب جو یورپین پاسپورٹ ہولڈرز ہیں اور اپنی اپنی کنٹریز میں بہترین بزنس اور جاب کر رہے ہیں، ان کو اپنا فیوچر اپنے ملک میں ہی سیکیور لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یو کے میں شفٹ ہو کر ایک نئی شروعات کرنا پڑے گی، یعنی ان کو دوبارہ زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا، لیکن چونکہ اس اسکیم کے تحت فائدہ اٹھا کر اپنے ریلیٹیوز کو بلانا چاہتے ہیں اور یہ واحد سکیم ہے جس سے آپ اپنے ریلیٹیوز کو بڑی آسانی کے ساتھ یو کے میں پرماننٹلی شفٹ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایسے یورپین پاسپورٹ ہولڈرز یو کے میں آتے ہیں، اپنے آپ کو ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت رجسٹر کرواتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کو اپلائی یا ای فیملی پرمٹ دلوا کر واپس اپنے ملک شفٹ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ایسے یورپین پاسپورٹ ہولڈرز کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ یو کے میں ان کو کون سا سٹیٹس حاصل ہے، یعنی جب آپ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں تو یو کے گورنمنٹ آپ کو یو کے میں رہنے کے لیے کون سا سٹیٹس دے رہی ہے۔ بہت سارے یورپین پاسپورٹ ہولڈرز کے مائنڈ اس بات پر سیٹ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس اسکیم کے تحت رجسٹر کروا لیا ہے، اب ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی قانون کی لا علمی یا ان کی ریکوائرمنٹس پوری نہ ہونے پر یو کے گورنمنٹ آپ کی درخواست کو خارج بھی کر سکتی ہے، تو نہ صرف آپ کا یو کے میں سٹیٹس ختم کر دیا جائے گا بلکہ ان تمام فیملی ممبرز جو آپ کی بیس پر یو کے کا ای فیملی پرمٹ حاصل کر چکے ہیں ان کو بھی واپس اپنے ملک بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ ای فیملی پرمٹ حاصل کر کے یو کے شفٹ ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یو کے میں ریزیڈنس کارڈ اپلائی کرتے ہیں، جس پر یو کے گورنمنٹ ان کو ریزیڈنس کارڈ 5 سال کے لیے ایشو کرتی ہے اور یہ کارڈ بھی آپ ہی کے بیس پر ایشو ہوتا ہے۔ اس لیے جب آپ یو کے میں اپنے آپ کو ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے تحت رجسٹر کروا رہے ہیں تو آپ کو اپنے رائٹس اور سٹیٹس کا ذہن میں رکھیں کہ پری سیٹلمنٹ اور سیٹلمنٹ سٹیٹس میں کیا فرق ہے اور اس سٹیٹس کی وجہ سے آپ کے فیملی ممبرز پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ یو کے گورنمنٹ نے واضح طور پر آپ کے رائٹس کا ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس پری سیٹلمنٹ کا سٹیٹس ہے تو آپ کے پاس یہ رائٹس حاصل ہوں گے، اور اگر آپ کے پاس سیٹلمنٹ کا سٹیٹس ہے تو آپ کو یو کے میں یہ رائٹس ملیں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ 5 سال گزرنے کے بعد آپ کو سیٹلمنٹ کا سٹیٹس ملے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ کا 5 سال کا عرصہ پورا نہیں ہوا تو اس کے لیے آپ کو پری سیٹلمنٹ کا سٹیٹس ملے گا۔ اب آتے ہیں خاص نقطہ پر جو آپ کو یا آپ کے باقی فیملی ممبرز کو متاثر کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ جو یورپین پاسپورٹ ہولڈرز اس اسکیم کے تحت رجسٹر ہو کر واپس اپنے ملک چلے گئے ہیں ان کو یہ پوائنٹ دیکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ 5 سال کے دوران برطانیہ سے 2 سال کے لیے آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ سٹیٹس کھو دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کو سیٹلمنٹ سٹیٹس چاہیے تو آپ کو مسلسل 5 سال یا اس سے زیادہ یو کے میں رہنا پڑے گا، یا کم از کم 1 سال کے دوران 6 مہینے مسلسل یو کے میں ہی گزارنا پڑے گا۔ اور اگر آپ سیٹلمنٹ کا سٹیٹس حاصل کر چکے ہیں اور آپ اگر مسلسل 4 سال یو کے سے آؤٹ رہتے ہیں تو پھر بھی آپ یہ سٹیٹس کھو دیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ یہ سٹیٹس کھوتے ہیں تو اس طرح آپ کی بیس پر جو فیملی ممبرانز یو کے میں ہے وہ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔
یہ انفارمیشن شیئر کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ ان قوانین کو دیکھیں تاکہ فیوچر میں آپ کے لیے کوئی مشکلات پیش نہ ہوں۔